इसलिए आज महफिल है कुरान की, महफिल है कुरान की। हमारे मेहमान आएंगे, मेहमानों के दरमियान में, आपके दरमियान और मेहमानों के दरमियान हायल नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैं दावत देने जा रहा हूँ। मुख्तलिफ उलूम और फनून के शहसवार फ़ख्रे देवबंद पीरी तरीक़त रहबरे शरीयत नौजवान दिलों की जड़गर नौजवान फाज़िल हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान मुनीर साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि हज़रत सबसे पहले अपनी खूबसूरत आवाज़ के अंदर कुरान करीम की तिलावत फरमाएं, क्योंकि हज़रत अपने ज़माने के सबसे बड़े क़ारी भी रहे हैं और इज़ा को नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुअत्तर फरमाएं। इसके बाद चंद नसीहतें फरमाकर ये हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात होगी। तशरीफ लाते हैं हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान अल-मुनीर साहब दामत बरकत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह व ला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह बल युरीदुल इंसानु लियफ़्जुर अमामह यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामह। فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. ان کا اصرار ہے کچھ اشعار ہیں مجھے بہت پسند ہے. میں ناطقان بالکل نہیں ہوں, آپ نے میری آواز سنے دیکھیں, بلکہ جو اشعار ہیں بہت سارے نعتیہ کلام ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی انداز میں ان کی تعریف کی جائے اور نعتیہ کلام پڑھے جائیں, ان کی خدمت میں پیش کی جائیں, وہ بابرکت ہے. مجھے یہ اشعار پسند ہے, چاہے میرا انداز پسند ہے یا نہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم. بس اشعار پر ذرا غور کرنا ہے. ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ, تیری جھولی میں آیا حبیب خدا. ہو مبارک تجھے حضرت جھولی میں آیا حبیب خدا. ہر طرف سے ہے صلی علی کی صدا. تیری جھولی میں آیا حبیب خدا. بت قدموں میں سر جھکانے لگے, بت قدموں میں سر جھکانے لگے. آج تو نغمے گانے لگے, آج توحید کے نغمے گانے لگے. جھوم کر رہے ہیں یہ ارض و سما, جھوم کر رہے یہ ارض و سما. تیری جھولی میں آیا حبیب خدا. ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ. تاج ختم نبوت کا یہ پہن کر, تاج ختم نبوت کا یہ پہن کر آیا سارے رسولوں کا نور نظر. رحمت دو
جہاں خاتم الانبیاء رحمت دو جہاں خاتم الانبیاء تیری جھولی میں آیا بھی خدا ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ تیری جھولی میں آیا حبیب خدا جن کا چہرہ منور ہے بدر تجا جن کا چہرہ منور ہے بدر تجا تیری آنکھوں کا نور نور ہدا جن کا چہرہ منور ہے بدر تجا تیری آنکھوں کا نور ہے نور ہدا جن کا ہے منتظر سدرۃ المنتہا جن کا ہے منتظر سدرۃ المنتہا تیری جھولی میں آیا حبیب خدا ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ تیری جھولی میں آیا حبیب خدا جن کے دانتوں میں ہے موتیوں کی جھلک جن کے دانتوں میں ہے موتیوں کی جھلک جن کے لب لال ہونٹوں سے نکلے چمک جن کے لب لال ہونٹوں سے نکلے چمک جن کی پلکوں میں آب زمزم برا جن کی پلکوں میں ہے آب زمزم برا تیری جھولی میں آیا حبیب خدا ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ تیری جھولی میں آیا حبیب خدا جن کا عالم معطر ہے نازک بدن مشک و عنبر سے بڑھ کر لعاب دہن جن کا عالم معطر ہے نازک بدن مشک و عنبر سے بڑھ کر لعاب جن کا اسم محمد ہے روح کی غذا جن کا اسم محمد ہے روح کی غذا تیری جھولی میں آیا حبیب خدا ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ تیری جھولی میں آیا حبیب خدا
نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. ختم قرآن کا موقع ہے. اس طرف دو موضوعات ہیں، یا تو قرآن کریم کی فضیلت بیان کی جائے اور یا قرآن کریم کا مقصد نزول بیان کیا جائے. تو قرآن کریم کی فضیلت بیان کرنے کے لیے جو مہمان وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور تفصیل سے خطاب وہی کریں گے. میں تو صرف چند باتیں، چند گزارشات عرض کروں گا جو ہمارا مشن ہے اور اظہار ماتم ضمیر کرنا ہے آپ کے سامنے. میری گزارشات کو ذرا غور سے سنیے گا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے. میں تقریر نہیں کروں گا، بس صرف چند گزارشات کروں گا، اس کو غور سے سن لیں. میں نے جب دورہ حدیث سے فارغ ہوا، 8 سال جو مدرسے میں پڑھا جاتا ہے، جب میں اپنے علاقے میں گیا تو میرے جو شیخ صاحب ہیں جن سے میں نے بیعت کی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، چلاسی بابا، بہت بڑی شخصیت ہے. مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ مولوی بن گئے؟ میں نے کہا جی مولوی بن گیا. اچھا پڑھ لیا؟ میں نے کہا پڑھ لیا. بس وہی چیز آپ کو سنا رہا ہوں. انہوں نے پوچھا کیا پڑھا؟ میں نے کہا جی قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، اصول بھی پڑھے، صرف بھی پڑھا، بہت کچھ پڑھا. انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ نے انس و جن کو پیدا کس مقصد کے لیے کیا؟ میں نے کہا یہ تو آسان جواب ہے، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ بات ذرا غور سے سنیے. مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے انس و جن کو کس لیے پیدا کیا؟ میں نے کہا یہ تو بڑا آسان جواب ہے، سب کو پتہ ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. تو پوچھا معلوم ہوا کہ انسان کا پیدا ہونے کا اصل مقصد جو ہے، اصل مقصد وہ عبادت ہے. میں نے کہا جی بالکل. تو فرمایا کہ اصل مقصد کی تعریف آتی ہے عبادت. یہ تو پتہ ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پوری رات تقریریں ہوتی ہیں، قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، دلائل دی جاتے ہیں. خطیب جو ہیں کہ فلانے پیغمبر نے بھی اپنی قوم کو یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، فلانے نے بھی یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور تمام 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام نے یہی دعوت دی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. تو پھر لازمی بات ہے کہ عبادت کا معنی بھی تو آنا چاہیے. مجھ سے پوچھا عبادت کا معنی کیا ہے؟ میں نے مختلف بتایا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائے، منہیات ہیں، اوامر ہے، اس پر عمل کیا جائے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میرے حساب سے تم مولوی نہیں بن گئے. میں نے کہا یہ تو کسی کو بھی نہیں آتا. انہوں نے کہا یہ چیز جب تک نہیں آتی ہے، اب مثال کے طور پر میں ساری رات تقریر کروں گا خنزیر حرام ہے، ساری رات دلائل بھی دوں، حدیثیں بھی، قرآن میں پڑھوں کہ خنزیر حرام ہے، آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے گی ہاں جی مان لیا خنزیر حرام ہے. جب تک میں آپ کو خنزیر کی تصویر نہیں دکھاؤں گا. اسکول کی کتابوں میں 7 تصویریں بھی ہوتی ہیں جانوروں کی، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ زبانی طور پر بتا دیا جائے کہ خنزیر ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور کل بچوں کو پتہ ہی نہ چلے وہ گدھے کو خنزیر سمجھنے لگے، گھوڑے کو خنزیر سمجھنے لگے. تو یہ ضروری ہے کہ خنزیر کی شکل دکھائی جائے. تو انہوں نے کہا کہ عبادت کی تعریف ضروری ہے،
وہ بہت ضروری ہے. جب تک عبادت کی صحیح تعریف نہیں آئی، انسان وہ جو خنزیر ہے نا، جو شرک ہے، اس سے نہیں بچ سکتا. یہ یقینی بات ہے. جب ہمیں پتہ نہیں کہ عبادت میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں تو ہم کیسے شرک سے بچیں؟ یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا گناہ ان شرک العظیم عظیم، سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے. اللہ کو سب سے محبوب چیز جو ہے وہ اپنی صفات میں صفت توحید ہے. اگر ایسا نہ ہوتا کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ نہیں فرمایا کہ بس نبی اے میرے محبوب آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچ گئی اس توحید کی وجہ سے، آپ کو پتھر بھی پڑے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی، بہت سارے انبیاء کرام کو ذبح کیا گیا، بس خیر میرے توحید مت بیان کرو، لیکن تمہاری تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. نہیں، اللہ نے کہا بیان کرو، کم فانذر وربک فکبر، آرام دے تو میری توحید بیان کرنا ضروری ہے. تمہیں تکلیفیں آتی آئیں گی. انبیاء کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تکلیفیں کب سے شروع ہوئی؟ پہلے تو نہیں تھی. جب سے اللہ کی توحید بیان کی، جب سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس دن سے پتھر پڑنا شروع ہوئے، بائیکاٹ ہوا، بھوکا رکھا گیا اور در بدر کیا گیا اور نکالا گیا علاقے سے. کیا تکالیف صرف توحید کی وجہ سے. لیکن اللہ نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ خیر ہے بس اب میری توحید مت بیان کرو کیونکہ میں تمہاری تکلیف برداشت نہیں. معلوم کیا ہوا اللہ کا سب سے محبوب کیا چیز ہے؟ اللہ کی توحید. صفت توحید سب سے محبوب ہے اللہ. اللہ نے اس توحید کے لیے اپنے محبوبوں کو قربان کیا. بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہے. میں اکثر پوچھتا ہوں، میں تو تقریر نہیں کرتا ہوں، پوچھتا ہوں سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہے؟ تو یہی آواز آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو مشرک ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، وہ اپنے مشکل کشاؤں سے، غیر اللہ سے، بتوں سے، اللہ کے سوا جو انہوں نے اپنے مشکل کشا حاجت جواب بنائے ان سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جی اللہ سے کرنی چاہیے. حالانکہ قانون یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو مومن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے. جو صحیح مومن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے. تمام جہانوں میں، صرف کائنات میں، صرف زمین و آسمان میں نہیں، تمام جہانوں میں سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثی بات ہے لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تم میں اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو نہیں سکتا جو سب سے زیادہ من والدہ اپنے والدین سے زیادہ وولدہ اپنے اولاد سے زیادہ والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ، تمام مخلوقات سے زیادہ محبت مجھ سے کرتا ہے، وہ مومن نہیں سکتا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جو آیت پڑھی میں اس طرف آ رہا ہوں. خیر سب سے پہلے تو مجھ سے انہوں نے پوچھا تمام انبیاء کرام یہاں قرآن کا ختم قرآن ہوا ہے. میری عادت نہیں ہے کہ جہاں پہ جو موضوع ہو اس کے مطابق تقریر ہو، نہیں، جس کی ضرورت ہے اس کے مطابق. میں جس چیز کی ضرورت سمجھتا ہوں اس کے مطابق ہونی چاہیے بات. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. انفرادی طور پر قرآن کریم میں
مختلف انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اسی طرح مختلف انبیاء کرام کا کہ فلانا نبی فلان قوم کی طرف گیا تو اس نے کیا دعوت دی؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. لیکن چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر تمام 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام کا مقصد بتایا. مجھے یہ بتائیے ایک ماہر حکیم جو اپنے علاقے میں مشہور و ماہر ہو، اگر وہ بار بار کہے کہ اس بیماری سے بچو، آپ اس کی بات مانیں گے کہ بھئی اتنے بڑے حکیم صاحب ہیں، جب انہوں نے کہہ دیا کہ اس چیز سے بچو، یہ ہلاک کرنے والی بیماری ہے، یہ کینسر ہے، پھر دوسرا حکیم تیسرا حکیم اگر 10 حکیم جو ماہر ہے اگر وہ ایک بات کرے تو اس پر 100% پھر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے. مخلوقات میں سب سے زیادہ دانشور، سب سے زیادہ بصیرت والے، سب سے زیادہ شعور اور ادراک رکھنے والے، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے، سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے وہ انبیاء کرام ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے کوئی نبی یعنی 1.25 لاکھ جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے ہیں ان کو ہم نے ایک ہی مشن دے کر بھیجا ہے کہ تم میری مخلوق کو یہ بتاؤ انہو لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت نہیں. شیخ نے مجھ سے پوچھا عبادت کی تعریف کیا ہے؟ مجھے نہیں آئی. مختلف انداز میں نے عبادت کی تعریف بتائی، اکثر لوگوں کو نہیں آئی. جب مجھے نہیں آئی میں مولوی تھا، یہ سیکھنا ضروری ہے. بس اگر یہ سیکھ گئے نا تو میں سمجھوں کہ میں نے 10 گھنٹے تقریر کی ہے. مجھے 1 گھنٹہ لگایا اور مجھے سمجھایا. عبادت کی تعریف ہر مسلمان مرد سیکھنا سمجھنا فرض ہے، کیونکہ مقصد ہی عبادت ہے. ہمیں قرآن بھی آیا، حدیث بھی آیا، تلاوت بھی ایسا سب ہے، لیکن عبادت کا معنی نہیں پتا. ہم یہ تو سمجھیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن بھائی یہ تو بتاؤ عبادت کیا ہے؟ عبادت پر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ عبادت کی جو جامع تعریف ہے بس وہ میں کہتا ہوں. بہت ساری تعریفیں ہیں اہل لغت نے لکھی ہیں اور فقہاء نے اور اسی طرح محدثین نے، بہت ساری مفسرین نے لکھی ہے. جو جامع تعریف ہے وہ یہ ہے، اس کو سیکھ لیں بس میرا مقصد پورا ہوگا. عبادت کی تعریف یہ ہے، آپ میں سے کسی کو آتی ہے عبادت کی تعریف؟ اگر کسی کو آتی تو بتا دیتا کہ پتہ چل جائے. کسی کو آتی عبادت کی تعریف کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی تعریف مجھے بھی نہیں آتی. مولوی بنا مجھے یہ پتہ نہیں، قرآن بھی آیا، حدیث بھی آئی، بڑا کچھ پڑھا، عبادت کی تعریف نہیں. انہوں نے کہا فضول ہے جا. تجھے عبادت کی تعریف کا پتہ نہیں ہے، تو مولوی بن کے آ گیا. تو ساری رات تقریر کر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تیری یہ تقریر فضول ہے جب تک تو آخر میں کو یہ نہ بتائے کہ عبادت کسے کہتے ہیں. یہی بات ہے. عبادت کی تعریف العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ جانا. العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور. العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية أي في العلم والتصرف فوق الأسباب يقدر بها على النفع والضر، فكل دعاء ونداء وصلاة وتعظيم ينشأ من هذا الاعتقاد ويبقى. میں سمجھا عبادت ایسے نظریے کا نام ہے، عبادت اس عقیدے کا نام ہے، اس شعور کا نام ہے. عبادت العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور، اس عقیدے کا نام ہے، اس نظریے کا نام ہے عبادت کہ جس نظریے اور جس عقیدے کے ساتھ بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ
میں خلاصہ بتاتا ہوں آپ کو عبادت کا. خلاصہ یہ ہے، یہ یاد کرنا ضروری ہے، عبادت اس عقیدے اور نظریے کا نام ہے، اس شعور کا نام ہے کہ بندہ کسی ہستی کے بارے میں، درخت کے بارے میں، بت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، سورج کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اللہ کے سوا کسی کے بارے میں، غیر اللہ کسی چیز کے بارے میں انسان یہ عقیدہ قائم کر لے. عبادت اصل معنی جو لغوی ہے وہ تو اظہار و تذلل ہے، عاجزی کا اظہار ہے، آخری درجے کی عاجزی، آخری درجے کی ذلت. یہ پیشانی زمین پر رکھ دینا، یہ آخری ذلت ہے، اس سے اور نہیں. عبادت کا عربی میں معنی ہے اظہار و تذلل. سب سے آخری درجے کی جو ذلت کا اظہار ہے وہ کسی کے سامنے کرنا، اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، اپنے آپ کو آخری درجے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر دینا، بے بسی کا اظہار کر دینا. یہ لغت میں عبادت کی تعریف ہے، اور شریعت میں عبادت کی تعریف یہ ہے کہ یہی عقیدہ، یہی نظریہ کسی چیز کے بارے میں انسان قائم کر لے اللہ کے سوا، کسی چیز کے درخت کے بارے میں، کسی کے بارے میں. کیا عقیدہ؟ اس کے سامنے وہ کوئی بھی عمل کرے، رکوع کرے، سجدہ بے شک نہ کرے، رکوع کرے، دو زانوں بھی بیٹھ جائے سجدہ نہ بھی کرے. یہ یاد رکھیں، لوگ سمجھتے ہیں سجدہ کرنا ہی عبادت ہے. دو زانوں بیٹھ کے بلکہ کھڑا بھی ہو جائے، سجدہ تو دور کی بات ہے کہ کھڑا بھی ہو جائے، لیکن نظریہ کیا ہو، عقیدہ کیا ہو کہ یہ جو ہستی ہے نا، یہ بت ہے یا یہ پیر صاحب ہے یا فلانا ہے، یہ ان للمعبود سلطتن غیبیۃ، ان کو اتنا اختیار حاصل ہے، تصرف حاصل ہے، غیبی تصرف، غیبی اختیار ان کو میرے اوپر حاصل ہے. یعنی یہ جس وقت چاہیں، جہاں سے چاہیں، اور بغیر اسباب کے دور سے بھی مجھے نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس نظریے سے کسی کے سامنے کھڑا ہونا بھی عبادت ہے. سجدہ تو دور کی بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں سجدہ کرنا ہی عبادت ہے، سجدہ تو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. نعت پڑھنا بھی عبادت ہے اس نظریے سے. فَكُلُّ دُعَائٍ، ہر دعا، ہر پکار، ہر پکار، ہر دعا، وَنِدَائٍ، ہر پکار، وَسَنَائٍ، کوئی بھی ثنا پڑھی جائے، کوئی تعریف کسی ہستی کی جائے، کسی بھی ہستی کی، وَتَعْظِيمٍ، اور کسی قسم کی تعظیم بھی اس کے سامنے کی جائے، چاہے دو زانوں بیٹھے کھڑا ہو جائے، سجدہ بے شک نہ کرے، لیکن نظریہ کیا ہو؟ یہ نظریہ ہو ان للمعبود سلطتن غیبیۃ، کہ یہ جو ہستی ہے نا، اس کا میرے اوپر غیبی تصرف حاصل ہے. یہ جہاں بھی میں جس دنیا کے کونے میں ہوں، میں اس کے اختیار سے باہر نہیں، مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ نظریہ ہو کسی کے بارے میں بھی آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ معبود ہے آپ کا اور آپ عابد ہیں. آپ کا یہ عمل کیا ہے؟ عبادت ہے. لوگ سمجھتے ہیں خالی سجدہ کی وہ عبادت ہے، وہ تو عمل اللہ کے کر نہیں. کوئی بھی آپ نعت بھی پڑھیں، لیکن نظریہ یہ ہو کہ میں جن کی نعت پڑھ رہا ہوں وہ مجھے وہاں سے بیٹھے اور بغیر اسباب کے نفع نقصان کے مالک کو مجھے دے رہے ہیں، ان کی عبادت ہے. اور یہی نظریہ اگر اللہ کے بارے میں قائم کیا کہ ہم اللہ کے لیے دیکھیں، اگر کھڑے ہیں سجدہ نہ بھی کریں، یہ عبادت ہے. نظریہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں ہر جگہ پہ، ہر جگہ ہم اللہ کے تصرف میں، اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے اختیار سے باہر نہیں. ایک یہ نظریہ سلطتن غیبیہ، ای فی العلم والتصرف، یہ نظریہ ہو کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، جس کی تعظیم کر رہا ہوں، جس کے سامنے میں عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں، ذلت کا اظہار کر رہا ہوں، کوئی بھی چیز ہو وہ دو چیزوں میں میرے اوپر حاوی ہے. ای فی العلم والتصرف، ایک تو نفع نقصان دینے میں اور دوسرا میرا حال جاننے میں، میرا دل کا حال جاننے میں. وہ ہر جگہ پہ بغیر اسباب کے، بغیر کیمروں کے، وہ میرا دل کا حال جانتا ہے. اگر یہ نظریہ آپ نے کسی درخت کے بارے میں، کسی قبر کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں قائم کیا تو آپ نے ان کی عبادت کی، چاہے آپ اس کو عبادت کہیں یا نہ کہیں، آپ چاہے اس کو نعت کہیں، چاہے آپ اس کو محبت کہیں، چاہے آپ اس کو کچھ بھی کہیں، آپ کہیں ہم نے تو سجدہ نہیں کیا. نظریہ ہے، اصل عقیدہ ہے. عقیدہ آپ نے وہ قائم کر دیا ہے کہ جو اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے.
فی العلم والتصرف فوق الاسباب، یہ عقیدہ ساتھ ہو کہ یہ ہستی بغیر اسباب، یہ یاد رکھیں، اسباب کے اندر رہ کر کسی کے بارے میں عقیدہ قائم کرنا عبادت نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ مطلب کوئی بڑا وڈیرا ہے، کوئی ظالم آدمی ہے، کوئی جرنل ہے، کوئی بادشاہ ہے، اس کے پاس فوج ہے، اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ یہ فوج کے ذریعے، یہ گولی کے ذریعے، یہ بندوق کے ذریعے مجھے نقصان، پھر تو یہ ما فوق الاسباب نہیں ہے، یہ اسباب کے اندر ہے، یہ شرک اور عبادت نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب کا مطلب ہے کہ بغیر اسباب کے، بغیر کسی واسطے کے، یہ مجھے ہر جگہ نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ہر جگہ پہ فی العلم والتصرف میں ان کے علم سے باہر نہیں ہوں، میرا دل کا ایک حال یہ جانتے ہیں، یہ جو ہستی ہے جو بھی ہے، ای فی العلم والتصرف فوق الاسباب یقدر بها علی النفع والضرر، اور یہ عقیدہ ہو کہ ان کے پاس چونکہ غیب کا علم ہے اور ان کے پاس تصرف بھی ہے میرا، لہذا یقدر بها علی النفع والضرر، اور یہ ہستی جو ہے ہر جگہ پہ بغیر اسباب کے قدرت رکھتی ہے علی النفع والضرر، مجھے نفع نقصان پہنچانے کی ہر جگہ پہ، یہ عبادت ہے۔ فَكُلُّ دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ وَتَعْظِيمٍ يَنشَأُ، پس ہر دعا فَكُلُّ دُعَاءٍ وَنِدَاءٍ، ہر پکار میں سب کچھ آ گیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو یہ پکار کرتا ہوں لیکن میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جن کو میں پکار رہا ہوں وہ وہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں یا وہ مجھے نفع نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر عبادت نہیں، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر ان کی عبادت ہے۔ فَكُلُّ دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ، ان کی ثنا پڑھنا بھی عبادت ہے، سجدہ تو دور کی بات ہے، ان کی تعریف کرنا بھی عبادت ہے۔ وَثَنَاءٍ وَتَعْظِيمٍ، ان کے سامنے سجدہ دور کی بات ہے، کھڑے ہونا بھی عبادت ہے۔ يَنشَأُ مِنْ هَذَا الْاعْتِقَادِ، اس نظریے کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے گا وہ عبادت ہوگا، اور آپ عابد ہوں گے، آپ کو وہ عمل عبادت ہوگا اور وہ ہستی معبود ہوگی۔ یہ مختصر تعریف میں آپ کو عبادت کی بتائی، اللہ کرے مجھے بھی اس پر عمل توفیق اللہ فرمائے اور آپ کو عمل توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك